تب اس وقت کی بات نہیں ہے جب قیامت آئے اور ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں محشور ہو اور سارے انسان گروہ گروہ کر کے بلائے جائیں تو پروردگار مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گروہ میں شامل کر کے محشور فرما. اور اس کے بعد آخری جملہ، آخری دعا کا ٹکڑا اور فقرہ یہ ہے کہ مالک، پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھ میں اور ان میں فاصلہ پیدا نہ ہونے دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. مسائل حیات اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں گزشتہ شب اور اس سے پہلے میں نے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے جو تذکرے کیے تھے اس میں گزشتہ گفتگو کا تسلسل بھی باقی رکھا تھا اور کچھ باتیں امام کی شہادت کی مناسبت سے عرض کی تھی. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بات روز میں دہراتا ہوں کہ ہم مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اللہ سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے، قیامت پر جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. ہم جیسے اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک زندگی ہے، اسی طرح سے ہمیں آخرت کا بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ہمارا مر جانا، فنا ہو جانا نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے. تو ہماری زندگی کے بھی دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. اس کے بعد اس دنیا کی زندگی کے متعدد رخ ہیں. جسم ہے زندگی کا ایک حصہ، روح ہے زندگی کا دوسرا حصہ. لہذا مسائل دنیا کی زندگی میں بھی پیدا ہوں گے، آخرت کی زندگی کے مسائل بھی ہیں ہمارے لیے. اس کے بعد دنیا کی زندگی میں وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور وہ مسائل بھی ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہے. ہماری زندگی تنہا نہیں ہے، ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں. دنیا میں جینا ہے، دوسروں کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے. تو زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ ہم کسی کے باپ ہیں، ایک رخ یہ ہے کسی کی اولاد ہیں، ایک رخ یہ ہے کسی کے شوہر ہیں. ہماری بہن کی زندگی بھی اسی طرح سے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے. یہ ایک رشتہ ہے. پھر پڑوسی ہیں، اس کے بعد کاروبار ہے، ہم کسی کے باس ہیں، ہم کسی کے محکوم ہیں. اتنے رخ ہیں زندگی کے. تو مسائل پیدا ہوں گے تو زندگی کے ان تمام رخوں میں پیدا ہوں گے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کی تھی کہ ان جزیات پر گفتگو کرنے کی ظاہر گنجائش نہیں ہے. تو میں وہ بنیادی باتیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلیمات سے سمجھی جا سکتی ہیں کہ جن کا خیال کیا جائے تو زندگی کے مسائل گھٹ سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سلسلے میں نے جو پرسوں گفتگو شروع کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا سے کامیاب زندگی بسر کر کے آخرت میں کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ان سے مسلح کر کے پیدا کیا ہے. جن طاقتوں کی، جس استعداد کی، جس صلاحیت کی، جس قوت کی، اس دنیا کی کامیاب زندگی سے لے کے آخرت تک کے نجات تک پہنچنے کے لیے جو کچھ درکار تھا اس سب سے ہمیں اللہ نے سجا اور سنوار کے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں جینا تھا، راستہ چلنا تھا، بغیر دیکھے راستہ نہیں چل سکتے. جملہ میں نے کہہ دیا تو آنکھیں دے کے پیدا کیا ہے. یہاں ایک دوسرے سے سننا تھا، ایک دوسرے کی بات دوسروں کو سمجھانا تھا تو سننے کے کان دے کے اور سمجھانے کے لیے زبان دے کے پیدا کیا ہے. تو یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ اللہ نے ہمیں انتہائی درجہ قوتوں سے نوازا ہے. اور میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ نے ساری کائنات میں جتنی مخلوق بنائی ہے انسان سے زیادہ پاورفل اور طاقتور کوئی مخلوق نہیں بنائی ہے. اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. آپ جنوں اور فرشتوں کی بات بھی نہ کریں،
میں نے اس دن تو خالی مثال بچوں کے لیے نہیں دی تھی کہ کہیں گے ہاتھی ہم سے بہت پاورفل ہوتا ہے، مگر میں نے کہا تھا کہ ہاتھی پاورفل ہے، تو یہ دیکھیے کہ آپ ہاتھی پہ سوار ہو رہے ہیں کہ ہاتھی آپ پہ سوار ہو رہا ہے۔ اس کا جب آپ ہاتھی پہ بیٹھے اس کا آپ طاقتور ہیں۔ جن اور ملک سوچ سکتا کوئی ہم سے زیادہ پاورفل ہے، مگر میں نے آج تک یہ نہیں سنا ہے کہیں کہ فلاں جن نے فلاں انسان کو اپنی بوتل میں بند کر لیا ہو۔ یہ واقعات فرضی ہی صحیح سنا کرتا ہوں کہ فلاں میر صاحب، یہ والے میر صاحب ایسے اس طرح کام میر صاحبان کرتے ہیں۔ میں بھی میر صاحب ہی ہوں، ہر سید کو میر صاحب کہا جاتا ہے۔ بوتل میں جن بند کر لیا۔ سنتے ہیں کہ کہیں ایک صاحب نے ایک جن قابو میں کر لیا تھا۔ اب وہ جن جو قابو میں آ گیا تو اب ظاہر ہے اس کا تو کام ہے کچھ نہ کچھ کرنا، تو وہ کام پوچھتا کیا کریں اب بتاؤ، جس کے قابو سے کہا جا فلاں مٹھائی لے آؤ، لے آیا مٹھائی، اس سے کہا جاؤ وہاں اب مثلا کا آم لے آؤ، اب آم انگلینڈ میں تو ہے نہیں، کچھ دن لگے اس نے سوچا، وہ امریکہ سے انڈیا سے پاکستان جہاں جہاں فصلی جا کے لے آیا، تنگ کر کے رکھ دیا کہ اب کیا کریں، ہر کام بتایا کر کے لے آئے۔ تو آخر میں انہوں نے جنہوں نے قابو میں کر رکھا تھا انہوں نے مشکل ایک باتیں آپ سے کہتے سمجھ نہیں آتا سمجھائے کیسے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو گھر میں جب روٹی پکتی ہے تو کام آتی ہے، اگر گھروں میں روٹی پکتی ہے تو آپ کو تو آٹا بھی چھاننا نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں روٹی بعد میں پکتی، پہلے آٹا چھانا جاتا ہے، اسے ایسے ہی پکا لے تو نہ جانے کیا کیا اس میں آ جائے گا۔ تو خیر وہ جو چھلنی کہتے ہیں اس کو، اتنا تو سمجھتے ہی ہوں گے، کچن میں ہوتی ہے چیز اب بھی، تو جو چھلنی ہوتی ہے وہ انہوں نے پکڑا دی جن کو کہ جاؤ اس میں سمندر سے پانی بھر لاؤ۔ اب جا کے بیچارہ وہ چھلے وہاں بھرے اور لے کے پہنچے، راستے میں بہ جائے تب جن سے نجات ملی۔ تو خیر ان کے ارادے تو تفریح کی بات تھی، کہہ یہ رہا تھا کہ انسان سے زیادہ طاقتور پاورفل کوئی نہیں، نہ جن ہے نہ ملک ہے۔ میں نے اگر پڑھا ہے تو یہی پڑھا ہے کہ انسان کے قدموں کے نیچے ملک اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اگر انسان ان سے زیادہ اونچا نہ ہوتا، ان سے زیادہ پاورفل نہ ہوتا تو یہ کیوں پیروں کے نیچے ان کے؟ آپ نے جو روزانہ روایت سنی ہے کہ جب کوئی طلب علم میں نکلتا ہے، علم کی جستجو میں دین سیکھنے نکلتا ہے، تو خالی طلب علم میں نکلنے والا جو علم ڈھونڈنے نکلا ہے، اور یہ کوئی مولوی صاحب ہونا اس میں شرط نہیں، اگر آپ مجلس میں آئے ہیں اس نیت سے وہاں جائیں گے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے تو آپ طلب علم میں نکلے ہیں۔ خالی اس سفر میں جو گھر سے امام بارگاہ تک آپ کر رہے ہیں اتنے اونچے ہو گئے کہ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ تو یہ آدمی سب سے طاقتور ہے، اللہ نے اسے قوتوں سے سجایا۔ میں نے اس دن جو گفتگو شروع کی تھی یہ کہ زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ کی دی ہوئی یہ قوتیں اور طاقتیں اور استعداد بیکار رہ جاتی ہیں، اور یا یہ قوتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یا حد سے نیچے رہ جاتی ہیں یا حد سے آگے چلی جاتی ہیں۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ رہنے سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولنے سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قوت بیکار ہو تو بھی مشکلات پیدا کرتی ہے، یہ قوتیں بے قابو ہو تو بھی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ یہ بات تو میں وہ ہے ساری کہہ رہا ہوں جو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں میرے عزیزو۔ قوتیں بے قابو نہ ہونے پائیں اور اللہ کی دی ہوئی قوتیں بیکار نہ رہنے پائیں، یہ نظام مذہب ہمیں اس راستے پہ لے جاتا ہے۔ جتنی زیادہ مذہب کی پابندی ہوگی، مذہب کی پابندی کا مطلب کیا ہوگا؟ آدمی واجبات کو انجام دے گا، مستحبات کو انجام دے گا۔ واجب و مستحب کا مطلب روز آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور خیرات و صدقہ ہی نہیں ہے، اس واجب اور مستحب میں راہ چلتے روڑے کا ہٹانا بھی ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا بھی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا بھی ہے، سب واجبات و مستحبات میں ہے۔ تو قوتیں جب واجبات و مستحبات پر مسلسل پابندی کی جائے گی تو قوتیں بیکار نہ رہنے پائیں گی، اور جب حرام اور مکروہ کی پابندی کی جائے گی تو کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے گی۔ زبان بے قابو ہو کے زندگی میں مسائل پیدا کرنے والی ہے، کہ غیبت حرام، زبان بے قابو ہو کے ادھر کی بات ادھر لگا کے دو گھروں کو لڑانے والی، جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، بھائی صاحب تمہارے یہ کہہ رہے تو ادھر گئے، تمہاری بھابھی جان یہ کہہ رہی تھی، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو دوڑ لگائے ہوئے ہیں بگاڑنے کے لیے، یہ دوڑ رک جائے گی اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جب قوتیں بے قابو ہونے لگیں گی، حرام
کا فیصلہ اسے روکے گا. جب قوت بے قابو ہونے لگے گی مکروہ کا حکم اسے روکے گا. کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے اور کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے. یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں بات پہنچائی تھی. آج یہیں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. اس دن میں نے نمونے رکھے تھے کہ کوئی قوت بیکار نہ رہنے پائے. تعلیمات محمد وال محمد سے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں رکھے تھے. آج دوسرے پہلو پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری زندگی میں خرابیاں اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے بیکار رہنے سے بھی پیدا ہوتی ہیں. خرابیاں اللہ کی دی ہوئی طاقتوں قوتوں کے بے قابو ہونے سے بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ قوتوں کے بے قابو ہونے سے جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اتنی خرابیاں قوتوں کے بیکار رہنے سے پیدا نہیں ہوتی. یعنی میں اور سادہ زبان میں کہوں کہ واجب اور مستحب کے چھوڑنے سے زندگی میں وہ مسائل نہیں پیدا ہوتے ہیں جو حرام کے کرنے سے زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. نیکیاں چھوٹ جانے سے اتنی پریشانیاں نہیں کھڑی ہوتی, اتنی خرابیاں حرام کے برائیوں کے انجام دینے سے پیدا ہوتی ہے. تو شریعت نے بھی نظام بنایا اور تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام میں یہ مسلسل سکھایا گیا ہے کہ قوتیں بے قابو نہ ہونے پائے. اللہ نے ہم کو میں نے عرض کیا لاتعداد قوتیں دی. ہمیں جینا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. عزت نفس اللہ نے دی ہے, اس عزت نفس کی اپنے وقار کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی توہین کرے تو ہم کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم اس کو ماریں گے جواب میں کہ نہیں؟ یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ڈیفنس. کیوں؟ تاکہ تم رہو, تم زندہ رہو, تم محفوظ رہو, تم سالم رہو. اب اللہ کی دی ہوئی یہ ساری طاقتیں, بولنے کی طاقت, سننے کی طاقت, ہاتھ پیر چلانے کی طاقت, گولی چلا دینے کی طاقت, مقدمہ قائم کر دینے کی عقل, یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اتنی قوتیں ہم کو آپ کو دی ہیں, یہ عام حالات میں زندگی کی بقا کے لیے دی گئی ہیں. بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت پڑے گی, اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو رہ پائیں گے دنیا میں؟ کہ مالک اگر اتنی بری چیز تھی غصہ, اور اتنی بری چیز تھی کھانا, اور اتنی بری چیز تھی نفس کی ضرورت, خواہشات نفس کو پورا کرنا, تو انہیں دیا ہی کیوں؟ لیکن خواہشات نفس نہ دیتا تو خواہش ہی تو مجھے میرے اندر بھوک پیدا کرتی, تبھی تو کھانا کھاتا ہوں. کھانا نہ کھاؤں یہ مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہی خواہش نفس ہے جو مجھے شادی کے راستے پہ لے جاتی. یہ خواہش نہ ہو تو نہ گھر بسے گا نہ نسل چلے گی. تو یہ سب چیزیں جو اللہ نے دی ہیں انسانی زندگی کی ضرورت کے لیے. لیکن یہ جب بے قابو ہوتی ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عام حالات میں اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اپنے قابو میں رکھنا آسان کام ہے. کچھ خاص حالات ہیں جن میں انسان اللہ کی دی ہوئی قوتوں پر قابو نہیں رکھ پاتا. معصومین نے جو سبق دیے ہیں وہ یہی ہیں. بے اگر مجھے بھوک ہی نہیں لگی ہے تو میں پھر کاہے کے لیے کہیں جا کے کھاؤں گا؟ جب بھوک لگے گی تبھی کھانے کا خیال پیدا ہوگا. جب کھانے کا خیال پیدا ہوگا تب دکھائی دے گا کہ یہ نجیس ہے کہ پاک ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, میرا ہے کہ دوسرے کا ہے. تو یہ خواہش جب پیدا ہوگی تبھی تو میں قدم آگے بڑھوں گا. تو معصومین نے ہمیں جو سبق دیے ان میں ایک سبق یہ ہے کہ کچھ خاص حالات کا تذکرہ معصوم نے کیا ہے کہ جن میں آدمی عام طور پر جو اپنے اوپر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے وہ ان حالات میں کنٹرول اور قابو نہیں رکھ پاتا. اس میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا چار حالتوں کا تذکرہ کیا امام نے اس ارشاد میں. فرمایا کہ وہ انسان جو چار حالتوں میں اپنے اوپر قابو رکھ سکے وہ کامیاب انسان ہے. کون سی چار جگہ گنائی ہیں آپ انصاف سے خود ہی فیصلہ کر لیں گے. عام حالات میں آدمی اپنے اوپر قابو رکھتا ہے لیکن غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. عام حالات میں آدمی اپنے اوپر قابو رکھتا ہے لیکن جب کسی چیز کی بے حد و انتہا خواہش پیدا ہو جائے تو بے قابو ہو جاتا ہے. بے انتہا بھوک لگی ہو بے قابو ہو جائے گا, غصہ ہو بے قابو ہو جائے گا. ایک شریف آدمی جس کی زبان پہ کبھی کوئی سخت لفظ نہیں آیا, دیکھتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو اولفول بکنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوا؟ غصے میں قابو نہیں, کوئی غصے میں قابو نہیں کر پاتا. ہم سب میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور مسائل یہیں سے پیدا ہوتی ہیں زندگی. دوسری جگہ خواہش نفس, چاہے وہ کھانے کی خواہش ہو چاہے وہ جنسی خواہش ہو. دوسری جگہ وہ ہے
نفس کی خواہش، نفسانی خواہش، یہ قابو، یہاں پہ آدمی اپنے خواہش پر قابو، اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتا۔ تیسری چیز، جیسے غصے میں آدمی قابو نہیں کر پاتا، ایسے ہی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں جب لوگ اچھے خاصے شریف لوگ، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی اچھل کود کر رہا ہے، کوئی گالیاں بکنے، ہمارے یہاں بارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے آداب و اخلاق ختم ہو گئے، اوریجنل دکھائی دیں گے باراتی یعنی اوریجنل شیپ میں ہیں، جتنے گلاب چڑھائے تھے سب اتر گئے، اصلی مگر چھلکوں کے۔ اب یہ کیا، بہت خوش ہو آدمی، خوشی میں بھی کرے مولانا اس وقت کچھ نہ کہیے، شادی ہے آج کچھ نہ بولیے، آج 9 ربیع الاول ہے۔ اچھا کیا 9 ربیع الاول کے دن آپ کا خدا بدل گیا ہے یا آپ کا دین بدل گیا؟ کیا بدل گیا بھائی؟ آج کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم بہت خوش ہیں۔ تو ایک وہ جگہ جہاں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے وہ بے انتہا خوشی کی جگہ ہے۔ غصہ 1، خوشی 2، خواہش 3۔ ایک اور جگہ ہے کہ نہ غصہ، نہ خواہش، نہ خوشی، کسی چیز کے پانے کی آدمی میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا مجھے یہ والا مکان تو لینا ہی لینا ہے، اس سے کم نہیں لوں گا، اس سے چھوٹا نہیں لوں گا، لینا ہی لینا، پر جہاں لینا ہی لینا ہے، حلال سے لینا، حرام سے لینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، اگر کسی چیز کے لیے رغبت پیدا ہو گئی تو یہ 4 جگہیں ہیں جن میں آدمی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اور معصومین کی تعلیم یہی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو ان جگہوں پر بھی اپنے نفس پر قابو رکھ سکے۔ اور اس تعلیم سے سیکھنے والوں کی زندگی سے نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ہو سکتا ہے کسی دماغ میں ایسے تذکروں سے کیا فائدہ مولانا، ہم لوگ ہیں کہ بس کی بات نہیں یہ سب کر پانا۔ میں کہتا ہوں نہ سننے سے سننا تو اچھا ہے، آپ یہی سمجھ کے سنیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر سنتے تو رہیے کہ ان کے گھر سے رات بھر تکبیروں کی آواز آتی تھی، ان کے گھر سے رات بھر تکبیر کی آواز آتی تھی۔ کوئی دن ایسی رات آپ کے گھر میں بھی آئے گی کہ ایک رات میں کم سے کم ایک بار تکبیر کی آواز آ جائے۔ ان سنتے رہیے کہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے، کم سے کم ایک دن ہماری زندگی میں بھی آ جائے گا کہ ہم ایک دن واجب کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی رکھ لیں۔ سنتے رہیے کہ ساری رات وہ نمازیں پڑھتے تھے، کوئی ایک رات تو ہماری زندگی میں آ جائے گی کہ ہم بھی ایک نماز شب پڑھ ڈالیں۔ تو میرے عزیزوں سنتے تو رہنا چاہیے تاکہ دماغ میں تو کام بات پڑی رہے، اور جو بات دماغ میں پڑی رہتی ہے وہ کام آ ہی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا، جن جگہوں پہ آدمی کے اللہ سے ملی ہوئی قوتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک جگہ غصہ ہے۔ کوئی غصہ جلا دے، اور غصہ جن چیزوں سے آتا ہے ان میں سے ایک چیز توہین ہے۔ شریف انسان کو غصہ آئے گا جب اس کی توہین کی جائے گی۔ یہ بتائیے کہ اگر ہماری کوئی توہین کرے اور ہم کو غصہ آئے تو اس توہین اور اس غصے کے بعد ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اگر ہم شریف بننے کی بہت کوشش کریں، قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، ہماری توہین ہوئی، ہم کو غصہ آ گیا، کسی نے بھیجا، ہماری مذاق اڑایا، ہماری اہانت کی ہے، ہمیں کچھ ایسا کہا ہے جس سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، تو اس موقع پر اگر ہم بہت شریف بننے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے؟ چپ ہو کے وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا، اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم چپ رہیں، ہٹ جائیں کہ یہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، کرے، ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ تو سب سے اونچی بات میں نے کہی، ورنہ کم سے کم اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو ہماری زبان چلے گی، اور ہمارے بس کی ہوگی تو اس نے زبان چلائے تھے، ہمارا ہاتھ چل جائے گا۔ جب اس نے ہمیں توہین کی، ہمیں غصہ آ گیا، تو جو عام حالات یہی ہوگی کہ زبان کے جواب میں زبان، اور اگر زیادہ طاقتور ہم ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی چل جائے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو ہمارے نصیحت یہ ہیں کہ یا تو ہم اس سے زیادہ برائی کر بیٹھیں گے جتنی اس نے کی، یا اتنی برائی کر لیں گے جتنی اس نے کی۔ اس نے ہمیں گالی دی، ہم اسے تھپڑ مار دیں، اس نے ہمیں گالی دی، ہم بھی گالی دے دیں، یا ہم نے بہت شرافت اختیار کی اور بہت اپنے اوپر قابو کیا تو خاموشی اختیار کر کے اس کی والی برائی کو دہرائیں گے نہیں، خاموشی اختیار کر کے وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اب جنہوں نے تعلیمات
اہل بیت کو زندگی میں رچایا بسایا. میں ان کی زندگی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں. جناب سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، جناب سلمان فارسی جو پیغمبر گرامی کے اصحاب میں بالا ترین درجے اور رتبے کے مالک ہیں، 10ویں درجے کے مالک، ان سے اوپر کوئی صحابیت میں کسی کے پاس ان سے اونچی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد اہل بیت ہیں، اور یہ اتنے اونچے ہیں کہ ان کو یہ سند بھی مل گئی ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے. تو جو عام انسانوں میں اتنا اونچا اٹھے کہ ایمان کے سب درجوں کو کراس کر کے اہل بیت میں شامل ہونے کے لائق ہو جائے. اب اس کے کردار کا نمونہ سنیے. روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان مدینہ منورہ میں گزر رہے تھے، ادھر سے جدھر جانوروں کے لیے چارہ بکتا، گھاس وغیرہ بکتی تھی. لوگ اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل تو شوقیہ لوگ پالتے ہیں، اس وقت تو زندگی کی ضرورت تھی. جیسے آپ کے دروازے پر کاریں کھڑی رہتی ہیں، ان کے دروازوں پہ گھوڑے بندے رہتے تھے. گھوڑے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ سب زندگی کی ضروریات تھی. ہر گھر پہ ہر ایک کے پاس زندگی کا ذریعہ. تو اب اس کے لیے چارے کی ضرورت بھی ہوتی تھی، ان کا فوڈ، ان کا کھانا. تو جیسے آج جو یہ بد نصیب جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، کتے بلیوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں ان کا کھانا لینے. ویسے ہی اس وقت بھی تھے کچھ لوگ صاحبان حیثیت تھے، کچھ تو وہ تھے بیچارے جو خرید کے نہیں کھلا سکتے، تو جانوروں کو لے کے نکلے شہر سے باہر اور پہاڑوں اور وادیوں میں چراتے رہے دن بھر. کچھ وہ ہوتے تھے جو خریدتے بھی تھے. تو ایک علاقہ تھا جہاں جانوروں کے لیے گھاس بکتی تھی. جناب سلمان انتہائی سادہ زندگی کے مالک تھے. آپ نے ان کی زندگی کے واقعات سنے ہی ہوں گے کہ جب مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تو مدائن والے شہر کے باہر لائن لگائے کھڑے تھے، گورنر صاحب آئیں گے استقبال کے لیے. کھڑے رہے، آئے نہیں گورنر صاحب. کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی گورنر صاحب تو پہنچ گئے. تو پتہ چلا کہ وہ جو بزرگوار ایک گزرے تھے، سادہ کپڑا، سادہ لباس، ایک چٹائی، ایک لوٹا لیے ہوئے، وہی تو تھے ہمارے گورنر. ان کو تو ہم نے سب نے دیکھا تھا جاتے ہوئے. کوئی سمجھے ہی نہیں کہ یہی گورنر ہوں گے. اتنے سادہ مزاج، سادہ آدمی تھے، سادہ لباس، سادہ مزاج. تو جو پہچانتا تھا وہ پہچانتا تھا، لیکن ہر آدمی نہیں پہچان سکتا تھا کہ سلمان فارسی ہیں. بوڑھے اور بزرگ ادھر سے گزرے جدھر گھاس کا بازار، وہاں ایک جوان نے اپنے جانوروں کے لیے کچھ گھاس خریدی تھی. گھاس خرید کے اس نے ایک بوجھ بنایا تھا، بھاری بوجھ اٹھا کے گھر اسے لے جانا تھا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی سادہ لباس آ رہا. اس نے سمجھا کہ کوئی دیہاتی ہے. اچھا، شہری جوانوں کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ دیہاتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک مزاج جوانوں میں بھی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، یہاں انشاءاللہ نہ ہوگا، کہ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ مذہب نے دونوں طرف ایک جملہ کہا ہے، بچوں سے بھی کہا ہے، بزرگوں سے بھی کہا ہے. جملہ یہ ہے کہ جو ہماری قوم کے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے بچوں پہ رحم نہ کھائے، وہ ہمارا نہیں ہے. بزرگوں کا احترام سکھایا گیا، صرف ان کی عمر اور ان کی ایج کی وجہ سے احترام سکھایا گیا. جوان ذرا نئی دنیا کا جوان تھا اس دور میں، اس نے کہا اے بڑے میاں ذرا یہاں آئیے، چچا میاں ذرا یہاں آئیے. بلایا، خیر چلو جناب سلمان نزدیک آ گئے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کہ جو گھاس کا بوجھ ہے میرا، یہ ذرا میرے گھر تک پہنچا دیجیے. اب اس سچویشن میں آپ اپنے کو لے آئے کہ جا رہے ہیں کہیں سے، میں اپنے کو لے آتا ہوں. میں اس لباس کے ساتھ کہیں بازار سے گزروں اور کوئی آدمی مجھ سے کہے اے ادھر آؤ ذرا یہ سامان اٹھا کے میرے گھر پہنچا دینا، تو میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں نا کہ الٹا ہاتھ، سیدھا بھی نہیں الٹا ہاتھ چلے گا. دماغ خراب ہوا. یہی ہونا چاہیے تھا نا. اچھا الٹا ہاتھ نہیں چلا، سیدھا ہاتھ نہیں چلا، تو زبان تو چلی ہوتی. بدتمیز بے ہودے، شرم نہیں آتی؟ اپنے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں صحابی پیغمبر ہوں، سلمان ہوں، اور تم میری توہین کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو. یہی چلی ہوتی. یہ بھی نہیں چلی، نہ ہاتھ نہ زبان، کچھ نہیں. اس نے کہا کہ بوجھ میرے گھر پہنچائیے. کہا ٹھیک. اٹھایا، سر پہ رکھ لیا اور لیکن چل پڑے. اب آگے آگے جناب سلمان، پیچھے پیچھے وہ جوان. وہ نالائق نہیں پہچانتا، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ انہیں کوئی نہیں پہچانتا. مدینے والے ایسا تو ہے نہیں کوئی نہیں پہچانتا. جناب سلمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. اب لوگ ملنا شروع ہوئے، سلام علیکم ابو عبداللہ. ارے یہ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دوں. اب جیسے ہم اگر غلامان دین جو ہے در اہل بیت سے تھوڑی سی وابستگی ان کی دوسروں مقابلے میں اگر زیادہ ہو گئی علمی، تو ہم اپنا بیگ لے کے نکلے تو 10 مومن پکڑ رہے، نہیں مولانا لائیے مجھے دیے، لائیے مجھے دیے. تہذیب اسلامی ہے. جناب سلمان سر پہ بوجھ رکھے، آپ کیوں نعمت کر رہے ہیں، ہم لے چلے ہم لے چلے ہم لے چلے.
اب جو 2-4 آدمیوں نے سلام کیا، احترام کیا اور کہا ہم لے چلیں، ہم پہنچا دیں، تو یہ جوان چونکا کہ یہ لوگ ایسے ان سے کیوں بات کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھا تھا کوئی دیہاتی، لگتا مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے چپکے سے کسی سے پوچھا، یہ نہیں بتایا کہ بوجھ میں نے رکھوایا. یہ چچا میاں کون ہے؟ کہ تم نہیں جانتے یہ سلمان فارسی ہے. رسول اللہ کے صحابی اب اس کے ہوش اڑ گئے. یہ نہیں ڈرا کہ کیا ہوگا، میرا جانتا سلمان ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ دوڑ کے آیا جلدی سے جناب سلمان کے پاس اور معذرت کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا. میں قدموں میں سر رکھ دوں، مجھے معاف کر دیا، میرا بوجھ دیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں اور میں نے آپ کی توہین جو معافی مانگنا ممکن تھی معافی مانگنا شروع کر دی. خدا کے لیے میرا بوجھ دے دیے اور مجھے معاف کر دیے. میں یہاں پہ روک کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنے بچوں اور جوانوں سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی جوان انہی جناب سلمان کی توہین کر رہا تھا کہ نہیں؟ مذاق اڑا رہا تھا، توہین کر رہا تھا. اور اب یہی جوان جناب سلمان سے معافی مانگ رہا، جناب سلمان سے معذرت کر رہا. مدینہ وہی، گلی وہی، گھاس کا بوجھ وہی، سلمان وہی، جوان وہی، وقت وہی. کیا بدلا ہے آخر؟ جو رویہ اتنا بدل گیا. یہ جو اس جوان کا رویہ مذاق اڑانے والا معافی مانگ رہا ہے، یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ تو صرف ایک چیز بدلی ہے، کچھ نہیں بدلا. بدلا صرف اتنا کہ ابھی تک یہ سلمان کی معرفت نہیں رکھتا تھا، جناب سلمان کو پہچانتا نہیں تھا. اب اس نے پہچان لیا ہے. تو میں نے جس جملے کے لیے آپ کو، آپ کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ معرفت جب ہو تو عمل کچھ اور ہوتا ہے، جب تک معرفت نہ ہو تب تک عمل کچھ اور ہوتا ہے. بے معرفت توہین کر رہا تھا، با معرفت معافی مانگ رہا ہے. بس عزیزو، بندہ لا کے اقرار کرے کہ میں خدا کو ماننے والا ہوں، مگر معرفت کا پتہ تو تب چلے گا. بے معرفت اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، با معرفت بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجیں خالی زبان کے دعووں سے کام نہیں چلتا کہ ہم معرفت والے ہیں. نہ اللہ کی معرفت، نہ پیغمبر کی، نہ ائمہ کی. معرفت کا پتہ تو تب چلے گا جب عمل گواہی دے کے معرفت والے ہیں. بات سننا بتائے گا کہ معرفت والے ہیں، بات نہ سننا گواہ چیخ چیخ کے پکارے گا یہ لاکھ کہیں ہم معرفت والے ہیں، ہم پہچانتے ہیں اپنے مولا کو. نہیں پہچانتے ہوتے تو ان کی بات مانتے. خیر، اس نے آگے معافی مانگنا شروع کی. اب جناب سلمان، ہم سمجھے کہ جناب سلمان کہے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاف کیا اور لو اپنا بوجھ. مگر جناب سلمان نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے اس گھاس کو تمہارے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں یا انتقام لے رہے ہیں کہ راستے میں اور لوگ تان و تشنیع کریں. اس لیے نہیں، وجہ سنیے جس کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا. میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اللہ سے ملی ہوئی قوتوں کو عام حالات میں قابو میں رکھنا آسان کام ہوتا ہے. کچھ خاص حالتیں جن میں ایک غصہ ہے جس کا ایک سبب توہین ہوتی ہے، اس غصے میں اپنے اوپر قابو رکھنا، اور اتنا قابو رکھنا کہ جو برائی کی جگہ ہے، یہاں کیا ہو سکتا تھا؟ زبان برائی پہ چل جاتی، گالیاں بکتے، برا بھلا کہتے، ہاتھ چل جاتا. تو ہمارے جیسے عام انسان ایسے مواقع پر جہاں گناہگار ہو جائیں، وہاں اپنے آپ کو صرف گناہ سے بچایا نہیں سلمان نے، بلکہ کیا کیا وہ سنیے. کہا نہیں، میں تمہارے اس بوجھ کو تمہارے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں، قربان. اس لیے کہ جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا یہ گھاس کا بوجھ میرے گھر تک پہنچا دو، تو میں نے اپنے اس عمل پر اللہ سے 3 طرح کے ثواب لینے کی نیت کر لی تھی. کون سے 3 ثواب ہے وہ سن لیجیے. کہ جب تو نے کہا تھا میرا گھر تک یہ گھاس کا بوجھ پہنچا دے، تو میں نے پہلی نیت ثواب یہ کر لی تھی. میں بار بار یہ جملے کیوں دہرا رہا ہوں؟ ہم اور آپ ایسے موقع پر یا تو گنہگار ہوتے یا زیادہ سے زیادہ گناہ سے اپنے کو بچا کے نکل آتے، لیکن ثواب کا کام نہ ڈھونڈ پاتے. وہاں کوئی ہمیں گالیاں دے رہا اور ہم وہاں بھی ثواب تلاش کر لیں، ہمارے بس کی نہیں تھی. مگر جناب سلمان نے کر کے دکھایا. کہا میں نے پہلی نیت ثواب یہ کی، جب تو نے کہا میرا بوجھ میرے گھر تک پہنچا دے، تو میں نے اپنے پیغمبر کی حدیث کو یاد کیا کہ مسلمان کی مدد کرنا ثواب ہے. تو مسلمان ہے، تیرا بوجھ تیرے گھر تک پہنچاؤں گا، اس کا ثواب لوں گا. تو چونکہ اس ثواب کی نیت میں نے کر لی ہے، لہذا میں اسے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ پورا کر ڈالوں. کہا اور میں نے دوسری نیت یہ کی تھی، دوسرا ارادہ یہ کیا تھا کہ
تو نے میرا مذاق اڑایا ہے، تو نے میرا مذاق اڑایا ہے، اگر میں یہ بوجھ چھوڑ کے چلا گیا تو ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی بوڑھا آدمی گزرے تو اس کا بھی مذاق اڑائے، اس کی بھی توہین کرے، اسے بھی ستائے، اسے بھی اذیت پہنچائے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ بوجھ اپنے سر پہ رکھ لوں تاکہ پھر تیرے لیے یہ گنجائش اور موقع نہ رہ جائے کہ تو کسی اور کی توہین کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو اذیت سے بچانے میں ثواب ہے۔ مسلمان کی مدد کا ثواب لوں گا، اپنے سر پر یہ بوجھ رکھ کے، پاسبل تھا کہ کوئی اور مل جاتا تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا، اس کو اذیت ہوتی، تو اس مومن کو اذیت سے بچانے کے لیے یہ کام میں کیے لیتا ہوں۔ اس کا تیسرا جملہ اتنے اونچے ہیں کہ سلمان و منا اہل البیت کی سند ان کے پاس، لیکن اب جملہ سنیے، کہا اور میں نے جب تو نے کہا یہ گھاس کا بوجھ میرے سر پہ رکھ دے تو میں نے یہ گھاس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے اس لیے رکھا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر کسی طرح کا کوئی غرور پیدا ہو گیا، بڑے پن کا کوئی احساس پیدا ہو گیا ہو کہ میں صحابی پیغمبر ہوں، میں سلمان و منا اہل البیت ہوں، اگر اپنے بڑے ہونے کا کوئی ذرہ برابر احساس یا خیال میرے اندر پیدا ہو گیا ہو تو میں یہ گھاس اپنے سر پہ بوجھ رکھ کے اس غرور کو توڑ ڈالوں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے واقعہ صرف آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسے جب اپنایا جاتا ہے تو سلمان فارسی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں۔ تباہی، بربادی، مسائل، پریشانیاں تب کھڑی ہوتی ہیں زندگی میں جب اللہ کی دی ہوئی قوتیں بے قابو ہونے لگے۔ زبان بولنے کی طاقت ہے، یہ بے قابو ہونے لگے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، یہ بے قابو ہونے لگے، کان میں سننے کی طاقت ہے، یہ بے قابو ہونے لگے، ہاتھ پیروں میں لین دین چلنے پھرنے کی طاقت ہے، مارنے پیٹنے کی طاقت ہے، یہ بے قابو ہونے لگے۔ جہاں سے یہ قوتیں بے قابو ہونے لگتی ہیں وہیں سے زندگی میں مسائل کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں آپ سے، خاص کر کے ہماری فیملیز میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں 90% صرف اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی کسی نہ کسی قوت کا بیجا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پیسے کا بیجا استعمال شروع کرتا ہے، کوئی طاقت کا بیجا استعمال شروع کرتا ہے، کوئی زبان کی قوت کا بیجا استعمال شروع کر دیتا ہے، کوئی عقل کی سوچنے کی طاقت کا بیجا استعمال شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اپنے اوپر قابو رکھنا یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہت اونچے تھے، ان کی جو اونچائیاں ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کے غلاموں نے جو کر کے دکھایا ہے کم سے کم اس کو سن کے، اس کو سوچ کے، اس کو زندگی میں بار بار دوہرا کے کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھنے کی عادت ڈالیں۔ جن خاص جگہوں پر آدمی بے قابو ہو جاتا ہے ان مقامات پہ کم سے کم خیال رکھیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتے کرتے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دریا دیکھیں، یہ دریا پانی ہے جو بہتا ہے، کبھی کبھی یہ دریا کناروں کو توڑ کے پانی پھیل جاتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے، جب سیل آتا ہے، جب طغیانی پہ آتا ہے تو جو کنارے اس پانی کو سمیٹے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے نہ ہو تو یہ پانی پھیل جائے گا۔ جب سیلاب آتا ہے تو کہیں کہیں یہ کنارے، کبھی ادھر کا کنارہ ٹوٹ گیا، کبھی ادھر کا ٹوٹ گیا، تو جب یہ کنارے ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی دریا سے باہر بہنا شروع کرتا ہے، اور جب باہر بہتا ہے تو بستی کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، باغات ختم ہو جاتے ہیں، کھیتیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آبادیاں اجڑ جاتی ہیں۔ یہ اجاڑتا بھی ہے، اور جو پانی پھیلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی جب پھیل جاتا ہے سیلاب کے بعد یہ پانی جمع ہوتا ہے، یہ گندا ہوتا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس میں کائی آتی ہے، اس میں کیڑے پہنتے ہیں، یہ سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے اور خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پانی جب دریا کے کناروں کو توڑ کے پھیلتا ہے تو دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے، اور اس کے بعد خود بھی خراب ہو کے، تباہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی پانی جب دریا کے کناروں کے اندر رہتا ہے تو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، کھیتیوں کو پانی دیتا ہے، باغوں کو سیراب کرتا ہے، سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے،
کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کے. یہی پانی جب دریا کے کناروں میں رہتا ہے تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے. اور یہی پانی جب کناروں کو توڑ دیتا ہے تو اس میں تباہی ہے، اس میں بربادی ہے، اس میں نیست و نابود ہو جانا ہے. بس میرے عزیزو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے انسانی قوتوں اور طاقتوں کو دریا کی ایک شکل دی ہے، مگر اس کا ایک کنارہ ایمان کا بنا دیا ہے، دوسرا کنارہ تقوی کا بنا دیا ہے. جب تک یہ قوتیں اور طاقتیں اور خواہشیں ایمان اور تقوی کے دیواروں کے درمیان بہتی رہیں گی، خود بھی صحیح سالم رہیں گی، دوسروں کو بھی زندگی بانٹتی رہیں گی. لیکن جیسے ایمان کی دیوار ٹوٹے گی یا تقوی کی دیوار ٹوٹے گی، یہ خواہشات دوسروں کو بھی تباہ کر دیں گی، خود بھی بربادی کا سبب بن جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی دوہرا رہا ہوں. ہم سب جن خاص جگہوں پر بے قابو ہوتے ہیں وہیں سے تباہیاں شروع ہوتی ہیں. ان میں غصہ، ان میں خواہش نفس، اس میں کسی چیز کے پانے کی ہوس، اس میں بہت زیادہ خوشی، اس میں بہت بڑی مصیبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سبق روز ملتا ہے. آدمی جب مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو بھی بے قابو ہو جاتا ہے. بے قابو ہو کے مصیبت زدہ گھروں میں دیکھا جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو جن کی جھلک کبھی نہیں دکھائی دی ہے وہ خواتین سر پیٹتی ہوئے گھر سے باہر نکل پڑتی ہیں. میں دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. باپ کا جنازہ نکلنا، بیٹے بے قابو ہو جاتے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے اجنبی و نامحرم یہاں کھڑے، چیخنا چلانا، سر پیٹنا، گھر سے باہر نکل پڑنا، مصیبت میں بے قابو ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب کردار ہے ان کا. کربلا سے زیادہ مصیبتیں کہیں دکھائی نہیں، مگر ان کی کوئی خواہش، ان کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی استعداد کبھی بے قابو نہیں ہونے پائی. سوچئے اگر ہم آپ 4 دن کی پیاس آپ ہم روز تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس پیاس سے اگر ہم 2-4 ہوتے تو نوبت کیا ہوتی. عزیزو یہ 4 دن کی پیاس یا 3 دن کی پیاس کا جملہ ہم کہہ تو لیتے ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلاؤں، تاریخ کربلا کی حقیقت یاد دلاؤں کہ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا جب پہنچا تھا، فرات کے کنارے خیمے لگنے ہی نہیں دیے گئے. لگ رہے تھے کہ رسالہ حر نے روک دیا تھا اور خیموں کو ہٹا لیا گیا تھا. اور فرات پر جو جتنی فوج تھی اس وقت اس نے پہرا بٹھا دیا تھا. اور اس کے بعد جیسے جیسے کوفے سے فوج آتی تھی، ہر رسالے کو یہ ہدایت ہوتی تھی فرات سے پانی نہ ملنے پائے. پانی پہلے دن سے پابندی لگائی گئی کربلا میں، اور 5 محرم کے بعد کربلا کے حسین کے خیموں میں پانی پہنچا نہیں ہے. 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا. 7 محرم کی صبح جناب زہیر لشکر یزید کے سامنے آئے تھے پانی لینے کے لیے. پانی ملا نہیں تھا، مگر جناب زہیر بن القید نے جملے کہے جو تاریخ میں ثبت ہیں، کہا تھا کہ اے لشکر یزید والو، میں نے حسین کے خیموں میں بچے دیکھے ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں، یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے. مجھے ایک جملہ کہنے دو عزادارو کہ جب 7 محرم کی صبح سکینہ پیاسی تھی، جب 7 محرم کی صبح محمد باقر پیاسے تھے، جب 7 محرم کی صبح عباس کے ننھے فرزند پیاسے تھے، تو سوچئے جب یہ کمسن بچے 7 کی صبح سے پیاسے ہیں اور پانی پہلے سے کم ہو گیا ہے، تو حسین کب سے پیاسے ہیں، زینب کب سے پیاسی ہیں، عباس کب سے پیاسے ہیں. 7 سے تو اصغر پیاسے ہیں، 7 سے تو سکینہ پیاسی. جب گھر میں کچھ کھانے پینے کو گھٹ جائے تو بزرگ بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیں گے. 5 محرم سے خیموں میں پانی نہیں آیا، مجھے نہیں معلوم، تاریخ ثبوت نہیں دیتی، لیکن یہ کب سے پیاسے ہیں. یہ پیاسے اتنے پیاسے ہیں کہ جب عاشور کے دن ابو الفضل عباس بار بار آگے کہتے تھے مولا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اور حسین ایک جملہ کہتے تھے تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. جب قاسم کے جسم میں ٹکڑے ملے آئے اور پھر عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب تو جانے دیجیے. کہا بھیا تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. تو ابو الفضل عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا تھا، آقا آخر وہ لشکر کہاں ہے جس کا سردار میں ہوں. اسی لمحے خیموں سے التش کی آواز آئی تھی، ہائے پیاس حسین نے کہا جانا ہے تو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی انتظام کرو. عباس گئے تھے، پانی نہیں آیا. 10 محرم کی شام گزری. میں یہ نہیں کہتا کہ اسیروں کو پانی نہیں دیا گیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں
کہ کوفہ اور شام کے سفر میں جب تک یہ قافلہ مدینے واپس نہیں پہنچا ان کو نہ کبھی جی بھر کے کھانا ملا کبھی جی بھر کے پانی ملا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ شام کے زندان میں جب بھتیجے نے چندوں کو دیکھا تھا زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں, وہ بھی اماں یہ نماز بیٹھ کے کیوں؟ جانتے ہیں سید سجاد مگر نہ پوچھے تو دنیا کو کیسے پتا چلے؟ کہا بیٹا تم سے کیا بتائیں, کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ تیری پھوپھی کو اکثر بھوکا رہ جانا پڑتا ہے. میرے عزیزو قافلہ کربلا سے نکلا ہے تو پانی ملا تھا مگر جی بھر کے نہیں ملا. راستے میں بھی پیاس بجھی ہے مگر کبھی ٹھیک سے پیاس نہیں بجھی. ریاض صاحب ریاض اس نے لکھا ہے کہ قافلہ تیز دھوپ میں چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ پورے قافلے کو روکا گیا کہ سب پیاسے ہیں پانی پلایا جائے گا. لشکر رک گیا, پانی پلایا جانا شروع کیا گیا. ننھی سی سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں پانی پلایا جا رہا ہے, اگر اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سے پانی ان سے لے کے پی لوں. کہا اگر دے دے تو ضرور پی لو. ننھی بچی نے ہاتھ میں کوزہ لیا, آ گئی مجھے بھی پانی دے دے. ظالم نے دیکھا اور اس کے بعد منہ پھیر کے دوسرے کو پانی پلانا شروع کر دیا. ایک ایک سپاہی کو, ایک ایک لشکر یزید کے رسالے کے سپاہی کو پانی پلایا جاتا رہا. بچی دیکھ رہی ہے. ایک ایک سپاہی کو جب پانی پلا لیا گیا تو خیال ہوا شاید اب پانی مل جائے. پھر کوزہ لے کے آگے بڑھی, اب تو دے دو پانی, اب تمہارے سارے سپاہی پانی پی چکے. ظالم نے پھر رخ پھیر لیا, ایک ایک جانور کو پانی پلانا شروع کر دیا. ننھی سی سکینہ ہاتھ میں کوزہ لیے انتظار کر رہی ہے کہ شاید سارے جانوروں کو پانی پلا کے بچ جائے تو مجھے پانی مل جائے. ایک ایک اونٹ کو پانی دیا گیا, ایک ایک گھوڑے کو پانی پلایا گیا. جب سارے جانور بھی پانی پی چکے, یتیم حسین نے کوزہ بڑھایا, اب تو مجھے پانی دے دے. مشکیزے میں پانی تھا. ظالم نے ایک مرتبہ مشکیزے کا دہانہ پکڑا, مشکیزے کا دہانہ پکڑا. بچی نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر ظالم نے دہانہ کھول کے تپتی ہوئی ریت پہ پانی پھینک دیا. ننھی سکینہ نے زمین پہ گرا دیا. ارے میرے چچا عباس, تم کربلا میں بازو کٹا کے سو گئے چچا. دیکھو جانور پانی پیے, یزید کا لشکر پانی پیے, سوکھی ہوئی ریت پانی پیے, مگر تمہاری بچی کو کوئی ایک قطرہ آب دینے والا نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت